بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور بتوں کو توڑنے کا واقعہ، جو بڑا ہی دلچسپ اور ایمان افروز بھی ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ کر ایک بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھ دی۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجیے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجیے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے معاملے میں پہلے تو اپنی قوم سے مناظرہ کر کے حق کو ظاہر کر دیا، مگر لوگوں نے حق کو قبول نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ کل ہماری عید کا دن ہے اور ہمارا ایک بہت بڑا میلہ لگنے والا ہے، آپ بھی وہاں چل کر دیکھیں کہ ہمارے دین میں کیا لطف اور کیسی بہار ہے۔ اس قوم کا یہ دستور تھا کہ سالانہ ان لوگوں کا ایک میلہ لگتا تھا۔ لوگ ایک جنگل میں جمع ہوتے اور دن بھر لہو لات میں مشہور رہ کر شام کو بت خانے میں جا کر بتوں کی پوجا کرتے اور بتوں کے چڑھاوے، مٹھائی اور کھانوں کو پرساد کے طور پر کھاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کی دعوت پر تھوڑی دور میلے کی طرف چلے، لیکن پھر اپنی بیماری کا عذر کر کے واپس چلے آئے اور قوم کے سارے لوگ میلے میں چلے گئے، اور جو لوگ میلے میں نہیں گئے تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے صاف کہہ دیا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اور مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر۔ چنانچہ اس کے بعد آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑی لے کر بت خانے میں تشریف لے گئے، اور آپ نے بت خانے میں جا کر دیکھا کہ وہاں پر چھوٹے بڑے بہت سے بت ہیں، اور دروازے کے ٹھیک سامنے ایک بہت بڑا بت ہے۔ ان چھوٹے بتوں کو دیکھ کر توحید الہی کے جذبے سے آپ جلال میں آ گئے اور کلہاڑی سے مار مار کر وہاں کے بتوں کو چکنا چور کر ڈالا، اور وہاں پر موجود سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا، اور وہ کلہاڑی جس سے انہوں نے بتوں کو توڑا تھا اس بڑے بت کے کندھے پر رکھ کر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے سے باہر چلے آئے۔ قوم کے لوگ جب میلے سے واپس آ کر بت پوجنے اور پرساد کھانے کے لیے بت خانے کے اندر پہنچے تو وہ سارے لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کے دیوتا، ان کے معبود ٹوٹ پھوٹ کے بکھرے ہوئے پڑے ہیں۔ وہ سارے کے سارے ایک دم بوکھلا گئے اور شور مچا کر چلانے لگے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، انہوں نے کہا، کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا، بے شک وہ ظالم ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو جس کا نام ابراہیم ہے اس کی زبان سے ان بتوں کو برا بھلا کہتے ہوئے سنا ہے۔ قوم کے سارے لوگوں نے کہا، اس جوان کو لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید لوگ گواہی دیں کہ اس نے ہی بتوں کو توڑا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگوں کے سامنے بلایا گیا۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے سامنے آئے تو قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، کیونکہ کلہاڑی تو اس کے کاندھے پر ہے۔ آخر تم لوگ اپنے ان ٹوٹے پھوٹے خداؤں سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کس نے تمہیں توڑا ہے؟ اگر یہ بت بول سکتے ہوں تو تم انہی سے پوچھ لو، وہ خود بتا دیں گے کہ کس نے انہیں توڑا ہے۔ ان سارے لوگوں نے سر جھکا کر کہا، اے ابراہیم، ہم ان خداؤں سے کیا اور کیسے پوچھیں؟ آپ تو جانتے ہی ہیں ابراہیم، یہ بت بول نہیں سکتے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں تڑپ کر فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکے اور نہ ہی نقصان دے سکے؟ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو تم لوگ اللہ کے سوا پوچھتے ہو، کیا تم لوگوں کو عقل نہیں ہے؟ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حق گوئی کا نعرہ سن کر اس قوم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ الٹا شور مچایا اور چلا چلا کر سارے بت پرستوں کو بلایا۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے کہا، ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔ چنانچہ ان ظالموں نے اتنا لمبا چوڑا آگ کا الاؤ جلایا کہ اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہو رہے تھے کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی نہیں اڑ سکتا تھا۔ پھر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان ظالموں نے آگ میں پھینک دیا، اور اپنے اس خیال میں مگن تھے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام راکھ ہو جائیں گے، مگر اللہ کا فرمان آگ کے لیے یہ صادر ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر۔ آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور سلامت رہ کر نکل آئے، اور ظالم لوگ افسوس کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ مکمل طریقے سے اس میں بیان نہیں ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم آنے والی ویڈیوز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ سو ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اللہ والوں کی، یہ شان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں بہت بڑا سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کی راضی بہ رضا جو رہتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بدل دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، ان لوگوں نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا سوچا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ واقعی میرا رب بڑی شان والا ہے۔